ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے مختال و فخور کو۔ مختال و فخور کیا کرتے ہیں؟ الذین یبخلون، یہ بخیل لوگ ہوتے ہیں۔ مختال و فخور بخیل ہوتے ہیں، بخل ہے ان کے اندر، اس لیے کہ خالی ہے۔ فخور یعنی جس کا باطن خالی ہو۔ فخور لغت میں عرب اس مٹکے کو کہتے ہیں جو کوزہ گر بناتا ہے، سفال گر، اور اندر سے خالی ہوتا ہے، پانی کے لیے بناتا ہے لیکن یہ بجتا بھی ہے۔ جب پانی بھر جائے پھر نہیں بجتا۔ مٹکے عموماً پانی کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کے اندر اگر وہ یعنی ظرف کے طور پر بنائے جاتے ہیں، یہ ظرف اگر بھر دیں پانی سے یا دودھ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کو ٹھونکیں بجائیں تو بھی نہیں بجتے، آواز نہیں نکلتی ان کی۔ لیکن یہ ظرف ہیں چونکہ کبھی کبھار ان میں پانی دودھ نہیں ڈالا جاتا، خالی مٹکے ہوتے ہیں، یہ خوب بجتے ہیں۔ بلکہ جو یہ موسیقی کی دنیا ہے، لوگ خان صاحبان، ان کا طبلے کی جگہ، ڈھول کی جگہ مٹکا بجانا بھی ایک ان کا ذریعہ ہے۔ موسیقی کا ذریعہ مٹکے کے اوپر دھن نکالنا ہے۔ مٹکا سریلی آواز نکالتا ہے۔ خالی گھڑا، خالی مٹکا، اس کو فخر کہتے ہیں۔ یہ فخر ہے، یہ خالی ہے اور بولتا ہے۔ چونکہ خالی ہے اندر سے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہونا طبیعی بات ہے، بخل۔ جس کے اندر چشمہ ہے خالی نہیں ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر چشمے جاری کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے ہمیں کہ اگر کوئی 40 دن اخلاص اللہ کے لیے اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر چشمے جاری کر دیتا ہے، حکمت کے چشمے۔ حکمت کے چشمے اس کے دل کے اندر، علم اندر سے پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو اندر سے بھرا ہوا آدمی ہے، لیکن یہ جو چشمہ ہے اندر، یہ روک نہیں سکتا۔ چشمہ ہمیشہ ابلتا ہے، چشمہ ہمیشہ اگلتا ہے، پانی، حکمت، علم، اور وہ علم اس کا یقیناً اظہار ہوگا۔ ممکن ہے وہ زبان سے اس کا اظہار کرے، ممکن ہے وہ تعلیم کے ذریعے اس کا اظہار کرے، تالیف کے ذریعے کرے۔ چشمہ کے اندر جو کچھ ہے وہ نکل آتا ہے باہر۔ لیکن یہ کھوکھلا جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، مختال ہے و فخور، اگر اس کے ہاتھ میں مال آ جائے، کوئی ایسا وسیلہ، کوئی چیز اس کے اختیار میں آ جائے جو دوسروں کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، سماج کی ضرورت ہے، رزق اگر اس کے ہاتھ آ جائے، وہ وسائل اس کے اختیار میں آ جائیں، یہ بخل کرتا ہے، روک لیتا ہے۔ بخل کا مطلب اس چیز کو روک لینا جو جس کے روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس چیز کو روک لینا۔ مثالیں بھی دی تھیں، جیسے پانی روک لینا، ہوا روک لینا، دھوپ روک لینا، یہ اجازت نہیں ہے، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، نہیں روک سکتے۔ ایسے ہی وسائل رشد روکنا یہ جرم ہے، اس کے اختیار میں جب یہ وسائل آ جاتے ہیں یہ روک لیتا ہے۔ اموال اس کے پاس آئیں روک لیتا ہے، رزق اس کے پاس آئے روک لیتا ہے، مہارتیں اس کے پاس آئیں روک لیتا ہے، علوم اس کے پاس آئیں روک لیتا ہے، حقائق اس کے پاس آئیں روک لیتا ہے، کوئی دانش اس کو معلوم ہو، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کے لیے مفید ہے، یہ روک لیتا ہے۔ فرض کریں کوئی ایسا موقع حکومت نے عوام کے لیے نکالا ہے کہ عوام اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی ایک سرکاری بندے کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ عوام کو پتہ چل جائے تو عوام سب اس فرصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی حکومت قرضوں کا اعلان کرتی ہے کہ مختلف سکیموں کے تحت لوگوں کو قرض دیے جائیں گے۔ عوام الناس کو نہیں پتہ ہوتا، وہ تو موبائل میں اتنے غرق ہوتے ہیں کہ انہیں ان سکیموں کا علم نہیں ہوتا۔ بعض سرکاری لوگوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے،
اگر یہ آ کے ضرورت مندوں کو، جوانوں کو پہلے سے بتا دیں کہ یہ حکومت نے ایک سہولت عوام کے لیے، جوانوں کے لیے یا اہل علم کے لیے، طلاب کے لیے دی ہے، یہ نہیں بتاتا آگے، بخیل ہے، روک لیتا ہے، یہ معلومات روک لیتا ہے تاکہ کوئی استفادہ کر کے اس سے آگے نہ نکل جائے، کنجوسی کرتا ہے، یہیں پہ روک لیتا ہے، جبکہ اس کو نہیں روکنا چاہیے تھا، اس بات کو فوراً سب تک پہنچائیں، اسی دن سب تک پہنچائیں۔ فرض کریں نوکری ملازمت کے لیے کوئی موقع نکلا ہے، اسامی خالی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے، یہ روک لیتا ہے، آگے نہیں بتاتا۔ اس کو فوراً یہ بات ضرورت مندوں کو بتا دینا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے موقع نکلا ہے، تعلیم کے مواقع ہیں، تحصیل کے مواقع ہیں، اور تربیت کے مواقع انسان کو روزانہ نکلتے رہتے ہیں، مختلف کمپنیاں، مختلف لوگ، مختلف ادارے اپنی خدمات پیش کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں بتاتا ان کو، یہ بخیل انسان ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی حکم کرتے ہیں، اکساتے ہیں کہ آپ بھی نہ بتائیں کسی کو، تاکید کرتے ہیں ساتھ کہ یہ بتانا نہیں کسی کو، آپ کے علم میں اگر کوئی چیز آ گئی ہے یہ آگے نہیں پہنچانا، آگے نہیں بڑھانا۔ اگر آپ کے پاس کوئی مال آ گیا ہے تو آگے خرچ نہیں کرنا، اس کو انفاق نہیں کرنا۔ اگر کوئی تجربہ آ گیا ہے یہ دوسروں کو نہیں سکھانا۔ عموماً بعض تجربہ کار لوگ ہیں، وہ کسی کو تجربہ اپنا نہیں سکھاتے، تجربہ نہ سکھانا بخل ہے۔ یہ بھی انفاق کا ایک موضوع یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے ایک مہارت رکھی ہے، تجربہ رکھا، اس کو فوراً ضرورت مندوں تک پہنچاؤ۔ اس کو حکم دیتا ہے کہ یہ نہ بتانا کسی کو۔ کیوں؟ کہ یہ ہر آدمی یہ کام سیکھ جائے گا، پھر ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گا، ہماری بات ہی نہیں سنے گا۔ آج جو ہمارا تھوڑا سا احترام ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، ہمارے پاس تجربہ ہے، ہمیں یہ کام آتا ہے، ان کو نہیں آتا، تو ان کو ہمیشہ اپنے نیچے رکھنے کے لیے، ذلیل رکھنے کے لیے، اپنا محتاج بنانے کے لیے اس چیز کو بالکل سنبھال کے رکھو اپنے پاس۔ یہ دیہاتیوں کے اندر بھی یہ ذہنیت موجود ہوتی ہے کہ کوئی اگر آپ کو خاصیت ملی ہے تو آپ اسے لوگوں تک نہ پہنچائیں، اسے نہیں دینا دوسروں تک، آپ نے اسے مختص کرنا ہے۔ کچھ دوسروں کو حکم دیتے ہیں اور امر کرتے ہیں، اکساتے ہیں، بلکہ مجبور کرتے ہیں کہ بخل کرو آپ۔ باقاعدہ انہی مثالوں میں، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ سروے کریں، آپ مشاہدہ کریں، اپنی قوت مشاہدہ بڑھائیں، تو قرآنی حقائق آپ کو آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو قرآن الفاظ میں ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ ہم آنکھوں سے زمین پر وقوع پذیر ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ خیال بافی میں مبتلا لوگ، خیال پرداز، کھوکھلے، فخر فروش لوگ، خود ساختہ لوگ، یہ دیکھیں گے گمراہ۔ بخیل مشاہدہ کریں، اگر کون لوگ ہیں جن کے پاس دوسروں کی ضرورت کی کوئی چیز آئی ہوئی ہے، رزق کے زمرے میں کوئی معنوی مادی وسیلہ کوئی چیز ان کے پاس ہے اور یہ دوسروں کو اس کو منتقل نہیں کر رہے۔ اگر شجرکاری کا کسی کو تجربہ ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا۔ کھانے کی کوئی کسی کو مہارت حاصل ہے، کوئی کھانا بنانے کی، دوسرے کو نہیں بتاتا، کیونکہ ہر ایک کو آ جائے گا، پھر میری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ انحصار اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے کہ دوسرے ہمیشہ ہی محتاج رہیں، کبھی بھی وہ خود کفیل نہ ہو، ورنہ ہماری ضرورت ہی ختم ہو جائے گی۔ قانونی طور پر کسی کے پاس کوئی اگر آگاہی ہے، وہ دوسرے کو نہیں بتاتا۔ یہ بخیلوں کا معاشرہ ہے۔ بخیل اپنے تئیں ہر چیز اپنے پاس سمیٹ کے رکھ کے اور اپنے آپ کو ممتاز اور الگ ایک حیثیت کے ساتھ بنانا چاہتا ہے، جبکہ حقیقتاً اپنے آپ کو پہلے ہلاک کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ یأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی اکساتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ آپ بھی انفاق نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے انفاق سے کیا فرق پڑتا ہے۔ باقاعدہ ان کے سامنے تقریریں جھاڑیں گے جا کر کہ آپ نے اتنا انفاق کیا، کیا نتیجہ نکلا، کچھ نہیں بنتا، ضائع ہو جاتا ہے، کھا پی جاتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ جس طبقے پر انفاق کیا جاتا ہے ان کی برائیاں کرنا ان کے سامنے شروع کر دیتے ہیں، وہ روک لیتا ہے۔ اگر اس کا دل ہو بھی
مائل ہو گیا ہو پھر بھی وہ روک لیتا ہے کہ نہیں کرنا، جب فائدہ نہیں ہے تو کیوں کروں۔ تیسری مختال و فخور یہ حرکت کرتا ہے، بخل کرتا ہے، بخل پر لوگوں کو مجبور کرتا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو دیا ہے یہ اس کو چھپاتا ہے۔ مختال و فخور کتمان کرتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں یہ چیز آپ کے پاس ہے، نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ اپنے اثاثے چھپائے گا، اپنے اموال چھپائے گا، اپنے اکاؤنٹس چھپائے گا، اپنے منابع چھپائے گا، اپنے تعلقات چھپائے گا، ہر چیز جو اس کے اختیار میں آئی ہوئی ہے یہ اس کو کتمان کرے گا۔ یہ وہ چیزیں جو لوگوں کے عام ضرورت کی ہیں اور اس کے پاس ہیں، یہ کتمان کرتا ہے ان کو۔ یہ آئی کہاں سے اس کے پاس؟ یہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ قرآن کریم کا بہت بنیادی اہم موضوع ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے کس کھاتے سے دیا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ فضل سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت کچھ دیا ہے اور ساتھ فرما دیا ہے کہ ذالک فضل اللہ من فضلہ، یہ فضل الہی سے ملا ہے آپ کو۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو انشاءاللہ مفصل کسی وقت پوری موضوع اسی طرح انفاق کی طرح فضل کو موضوع بحث قرار دے کر قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ مختصر یہ بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق کے کئی کھاتے بنائے ہوئے ہیں، متعدد کھاتوں میں انسان کا رزق ڈالا ہوا ہے، درج کیا ہوا ہے۔ ایک کھاتا اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے مخلوق کے لیے بنایا ہوا ہے اور وہ ہے فضل۔ یہ کھاتا ہے ایک فضل، یعنی اضافی، اس مقررہ سے ہٹ کر، وہ جو طے شدہ ہے اس سے ہٹ کر ہے، یہ جو انسان نے خود فیصلہ کیا، ارادہ کیا، اپنی تقدیر بنائی ہے اور اللہ نے اس کے مطابق اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، یہ اس سے بھی ہٹ کر ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مخلوق ہونے کے ناطے یہ محتاج ہے اور اس مخلوق کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ اس سے بھی ہٹ کر ہے۔ اور اسی طرح انسان نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اس دعا کے مطابق بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، یہ بھی مقرر ہے۔ یہ سب مقررہ کھاتے ہیں جن کے اندر مقرر کر دیا جاتا ہے مقدار اور انسان کی کوشش اور ساری چیزیں۔ ایک کھاتا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ اس مقررہ مقدار سے بالکل ہٹ کر ہے۔ آپ نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، کوئی استحقاق آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ کی طرف سے اس کا مطالبہ بھی نہیں ہے، دعا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو یاد بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اب یہ سب فضل خدا ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کو یہ جسمانی جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں یہ کس بنیاد پر دی ہیں؟ یہ فضل خدا ہے۔ توفیقات دی، کسی کو ذہانت دے دی ہے، کس چیز کے بدلے میں دی ہے؟ فضل خدا ہے، اس اضافی کھاتے سے دی ہے۔ اللہ نے اپنے اضافی کھاتے سے مقررہ حد سے ہٹ کر آپ کے لیے جو طے کیا ہوا تھا اس سے ہٹ کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے، اور اس کھاتے سے آپ کو جو دیا ہے وہ بھی اس بخیل نے چھپا لیا ہے، پنہان کر لیا ہے۔ اس کا تو چرچا کرنا چاہیے زیادہ کہ مجھے اضافی ملا ہے، مجھے زیادہ ملا ہے، میرے حق و استحقاق سے بڑھ کر ملا ہے۔ فضل خدا تو نہیں چھپانا چاہیے۔ بہت زیادہ چھپاتے ہو، اپنی درآمد چھپا لو، تنخواہ چھپا لو اپنی، چونکہ وہ آپ کی محنت کا نتیجہ ملا ہے آپ کو۔ لیکن یہ جو آپ کو کسی محنت کے بغیر، کسی استحقاق کے بغیر، کسی دعا کے بغیر، کسی طلب کے بغیر، کسی کوشش کے بغیر آپ کو ملا ہے، اس کو بھی چھپا رہے ہو آپ۔ یہ تو ساری دنیا کو بتاؤ کہ میرے پاس یہ ہے اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھاتے سے، اور کتنے وہ سعادت مند لوگ ہیں
جو اس کھاتے میں بھی اپنا نام درج کروا لیتے ہیں.